ہندوستان میں مودی سرکار نے مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کر دی ہے۔ ہندوستان سے مسلم فسادات سے تنگ ہو کر باپ بیٹا غیر قانونی طریقے سے پاکستان پہنچے ہیں۔ آج انہوں نے کراچی پریس کلب کے باہر بیٹھ کر احتجاج بھی کیا ہے۔ میرے ساتھ محمد حسنین اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، کیوں وہ پاکستان آئے ہیں اور وہ کس طریقے سے پاکستان میں داخل ہوئے ہیں، انہی سے بات کرتے ہیں۔ حسنین صاحب بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کب انڈیا سے نکلے ہیں، کیوں نکلے ہیں اور کب پاکستان پہنچے ہیں؟ میں ہندو تنظیموں کے مظالم سے تنگ آ کر 5 تاریخ کو اسی مہینے کی 5 ستمبر کو دلی سے روانہ ہوا تھا، باقاعدہ ویزا لے کر یو اے میں، اور یو اے پہنچ کر ہم نے افغانستان کا ویزا طلب کیا جو مجھے 2 ڈھائی گھنٹے کے اندر مل گیا۔ وہاں سے میں افغانستان کابل پہنچا۔ کابل سے ہمیں بتایا گیا کہ جو ادھر کا بارڈر ہے وہ ترخم کا، ادھر بہت حالات خراب ہیں، اگر آپ کو پاکستان جانا ہے تو پھر قندھار کی طرف سے آپ نکل سکتے ہیں، کیونکہ جائز طریقے سے تو آپ پاکستان پہنچ ہی نہیں سکتے، پاکستان کی حکومت آپ کو ویزا نہیں دے گی۔ میں نے پاکستان ایمبیسی سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پتہ چلا کہ وہاں سے آپ کو ویزا نہیں مل سکتا۔ نتیجے میں ہم وہاں سے بائی فلائٹ قندھار پہنچے، اور قندھار میں 2 دن قیام کرنے کے بعد، مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد، وہاں سے ہم اسپن بلدک نام کا ایک چھوٹا سا شہر ہے سرحد پر، وہاں پہنچے۔ وہاں 1 رات قیام کیا، وہاں کچھ لوگوں سے بات کی جو ایسے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کچھ رقم کا مطالبہ کیا اور ہمیں یقین دلایا کہ ہم آپ کو سرحد پار کرا دیں گے، آپ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ بہت پیدل چلنا پڑا، ہمارے بچے کو سامان اٹھا کر چلنا پڑا، بڑی پریشانی ہوئی، لیکن بہرحال ہم پار لگ گئے، پاکستانی علاقے میں پہنچ گئے۔ چمن پہنچ کر ہم نے وہاں سے ایک ٹیکسی کوئٹہ کے لیے کی 10,000 روپے میں۔ اس کے بعد جب ہم کوئٹہ پہنچے تو پتہ چلا، ہمارے ٹیکسی ڈرائیور کے توسط سے پتہ چلا کہ جو بسیں ہیں وہ کسی ایسے آدمی کو کراچی لے کے نہیں جائیں گی جس کے پاس وہ آئی کارڈ نہ ہو آپ کا، جسے آپ شاید شناختی کارڈ کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھئی مجھے اس مسئلے کا کوئی حل بتائیں، آپ کیسے آپ کریں گے؟ انہوں نے کہا جی میں ذمہ داری لے سکتا ہوں اب چوکی تک، اس کے لیے ہمیں اس راستے کا ایک ڈرائیور ہائر کرنا پڑے گا، اس کو الگ سے پیسے دینے پڑیں گے۔ کل ملا کر کے یہ لگ بھگ 50,000 روپے کی بات تھی وہاں سے۔ 10,000 تو پہلے چلے ہی گئے تھے، 50,000 ہی۔ تو اس طرح 60,000 روپے کی خطیر رقم خرچ کر کے میں آپ کے شہر میں اترا ہوں۔ یہ ہماری کہانی ہے یہاں تک کی۔ یہاں پہنچنے کے بعد میں نے ہوٹلوں سے رابطہ قائم کیا، کیونکہ میری حالت کافی بری تھی، میں ویسے بھی بیمار رہتا ہوں۔ تو ہوٹلوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس چونکہ کوئی شناختی کارڈ نہیں ہے پاکستان کا، اور نہ ہی ہندوستان سے جائز طریقے سے ہندوستان آنے کا کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے، تو اس لیے ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے۔ کوئی 14 15 20 ہوٹلوں میں ہم گئے، دھکے کھاتے رہے۔ پھر کسی نے ہم سے کہا کہ بھائی آپ کسی چھوٹی بستی کی طرف چلے جائیں، ادھر آپ کو شاید کوئی جگہ مل جائے۔ وہاں بھی گئے، وہاں بھی کام نہیں بنا، تو پھر ہم نے سوچا کہ اسی ہولیے میں ہم آئی جی سندھ کے دربار میں پہنچ جائیں۔ ہم وہاں پہنچے، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے، ہم تو پولیس والے ہیں، ہم سے کہا جائے گا تو ہم کچھ کریں گے، یہ اس کے لیے تو دوسرے ادارے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ٹال دیا۔ اس کے بعد ہم ایک تھانے میں پہنچے جو ڈاک کا تھانہ تھا، چونکہ ایک پولیس والے نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ ادھر گئے تھے تو آپ ڈاک کے تھانے میں ضرور چلے جاتے۔ میں وہاں بھی گیا۔ انہوں نے چھوٹتے ہی مجھ سے پوچھا کہ آپ کس طرح سے آئے؟ میں نے بتایا بذریعہ افغانستان۔ کہنے لگے وہ ہمارے جورسٹکشن میں نہیں ہے، جو لوگ لانچ میں بیٹھ کر آتے ہیں ہم ان کے مسئلے کو ڈیل کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی ٹال دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایس ایس پی کے پاس چلے جائیں۔ میں ایس ایس پی آفس پہنچا، ایس ایس پی صاحب تو موجود نہیں تھے، ان کا جو سٹاف تھا اس کو بھی ہم نے ساری پوری کہانی سنائی کہ دیکھیں ہم آئے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کو کیا پریشانی، آپ رہیں؟ میں نے کہا جی میں چوروں کی طرح نہیں رہنا چاہتا، میں آپ کی نظروں میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کی آنکھوں کے سامنے رہنا چاہتا ہوں، ایک جائز طریقے سے رہنا چاہتا ہوں۔ اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے، جو یقیناً ہے، افغانستان سے پاکستان آنا بغیر کسی ویلڈ ٹریولنگ ڈاکومنٹ کے ایک قانونی طور پر جرم ہے، تو اس کی جو بھی سزا میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں نے کہا جی سب سے میں نے ایک ہی بات کہی، میں چاہتا ہوں مجھے ہندوستان کے حوالے نہ کیا جائے، اس ملک میں رہنے کی اجازت دی جائے، باقی ہم مینیج کر لیں گے۔ یہ باتیں میں نے کہیں۔ بہرحال ایس ایس پی کے ہاں ایک افسر ملے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے رات گزارنے کا مسئلہ ہے، آپ ایسا کریں ویدک فاؤنڈیشن پہ چلے جائیں کھارا در میں، آپ ان سے ملاقات کریں۔ کھارا در آئے،
ہم نے ان سے ملاقات کی کھارا در والوں سے. انہوں نے ہماری بات بڑے تحمل سے سنی, مجھے آدھے گھنٹے تک یا 1 گھنٹے تک بٹھا کے رکھا. اس کے بعد کہا کہ آپ ہمارے سینٹر چلے جائیں, اس گاڑی میں بیٹھ کر کے یہ بچہ لے جائے گا آپ کو. وہ ہمیں یہاں لے آئے. جب سے ہم 14 تاریخ سے یہاں پر مقیم ہیں, ان کا جو سلوک ہے ہمارے ساتھ بہت اچھا رہا ہے اب تک, اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ بھی, اور جو لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا سلوک ایسا ہی رہا ہوگا جیسا میرے ساتھ رہا ہے. بہت ہی محبت آمیز رویہ ان کا رہا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ وہاں سے کیوں نکلے, وہاں پر کیا حالات ہیں مسلمانوں کے لیے, کیا کیا مسائل ہیں جن کو ہندوستان میں جو مسلمان ہیں وہ فیس کر رہے ہیں؟ مسلمان ہر سطح پر وہاں پہ ہراساں کیے جاتے ہیں, ہر سطح پر. یہ اتنی عجیب و غریب کہانی ہے کہ جس پر ایک باقاعدہ کتاب لکھی جا سکتی ہے. موٹے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں پر پھپتیاں کسی جاتی ہیں, ان کے مقدسات کی توہین کی جاتی ہے, ان پر آرگنائزڈ حملے کیے جاتے ہیں, ان کی لنچنگ کی جاتی ہے, اور کبھی کبھی پوری کی پوری آبادی کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے. اگر وہ خاموشی سے تمام مظالم برداشت کر لیتے ہیں, کوئی آواز نہیں بلند کرتے تو ٹھیک ہے. اگر وہ اس کے خلاف کچھ کہتے ہیں یا اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے باہر نکلتے ہیں سیلف ڈیفنس کے اصول کے تحت, جو ان کا ایک حق ہے, جو انٹرنیشنلی ایک نون چیز ہے, تو پھر اب نیا پروگرام انہوں نے یہ شروع کیا ہے کہ جگہ جگہ کیمرے لگا دیے گئے ہیں. اگر آپ کی تصویر اس میں آ گئی تو آپ کا گھر مسمار کر دیا جاتا ہے. ابھی دلی کے قریب میوات کے علاقے میں ایک فساد ہوا, اور یہ فساد کرنے والے ہندو انتہا پسند تنظیموں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. اس فساد کے بعد 1250 مسلمانوں کے مکان مسمار کیے گئے, اور 1000 سے زیادہ لوگوں کی ٹانگیں توڑ دی گئیں, کئی لوگوں کو گولی مار دی گئی. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. ہندوستان کا جو میڈیا ہے وہ 2 حصوں میں منقسم ہے, مودی حامی اور مودی مخالف. مودی مخالف میڈیا بہت کمزور ہے, مودی حامی میڈیا بہت طاقتور ہے, کیونکہ اس پر سرکار کی عنایات ہیں, ان کو بڑے ایڈ ملتے ہیں, ان کی مدد کی جاتی ہے. اور چونکہ سب کو یہ لگتا ہے کہ مودی جو ہے اگلا الیکشن بھی جیت سکتے ہیں, سب کو یہ لگتا ہے. خود ہمارے لوگوں کا بھی یہ اندازہ ہے کہ چاہے راہل گاندھی کتنی محنت کر لیں, لیکن جو بات انہوں نے ہندوؤں کے دل میں اتار دی کہ یہ تمہارا ملک ہے اور تم کو مسلمانوں کے عذاب سے اور پاکستان کے عذاب سے, خوف سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو اس کا نام نریندر مودی ہے. یہ ایک جادوئی کیفیت ہے وہاں کے لوگوں پر. اس نے کوئی پرفارمنس نہیں کی ہے مودی نے, لیکن وہ انہیں پرفارمنس چاہیے بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ نا جی ہمیں تو بچا لو پاکستان سے, اس کے ایٹم بم سے بچا لو اور ہندو مسلمانوں کا خاتمہ کر دو. وہ صاف یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے 2 استھان, پاکستان یا قبرستان. وندے ماترم کہنا ہوگا اگر دیش میں رہنا ہوگا. یہ ان کے نعرے ہیں, اور مسلمانوں کی بستیوں کی بیچ سے ہو کر گزرتے ہیں. دنگوں میں مسلم عورتوں کی آبرو ریزی کی جاتی ہے, کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا, ہو جائے تو کبھی وہ ثابت نہیں ہوتا. آپ کو میں بتا دوں کہ ایک بہت بڑا قتل عام پولیس نے خود کیا تھا, بی ایس ایف نے, وہاں میرٹھ میں. اس کے تمام مجرمین کو انہوں نے رہا کر دیا. بلقیس بانو کا وہ ریپ کیس تھا, بہت مشہور تھا, 19 لوگوں نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی تھی, سب رہا ہو گئے. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم خود پریشان ہوں, سارے لوگ پریشان ہیں. اینڈ اٹس ناٹ فیکٹ کہ میں اکیلا, اصل میں ایک تاثر جا رہا ہے کہ میں نے ہجرت کی, میں نے نہیں ہجرت کی. یہ ایک بڑا پروگرام ہے جو لوگوں کا چل رہا ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ لوگ جو بہت پیسے والے ہیں وہ اس کو افورڈ کرتے ہیں. وہ بڑے ملکوں کی, آپ یوں سمجھ لیں کینیڈا کی, امریکہ کی, جرمنی کی, فرانس کی, انگلینڈ کی جو شرائط ہیں سے سٹیزنشپ سے متعلق, وہ شرائط پوری کرنے کی پوزیشن میں وہ دھیرے دھیرے اپنے کاروبار ادھر منتقل کر رہے ہیں. ساؤتھ افریقہ کافی لوگ گئے ہیں ہمارے یہاں سے. پھر جو دوسرا گروپ ہے جو اس سے کم 10-5 کروڑ کی حیثیت کا حامل ہے, وہ ادھر چلا جاتا ہے, آپ کے ملیشیا میں چلا جاتا ہے, انڈونیشیا میں چلا جاتا ہے, یا پھر ٹرکی میں چلا جاتا ہے, یہ نیا ڈیسٹینیشن ہے, یا پھر آپ کے آذربائیجان میں چلا جاتا ہے. جو اتنا بھی افورڈ نہیں کرتے وہ اپنے بچوں کے ایڈمیشنز میڈیکل کالجز میں کرا دیتے ہیں, یوکرین میں, رشیا میں, ازبکستان میں, بنگلہ دیش میں, فلپائن میں, اور پھر وہ اپنے بچوں سے کہہ دیتے ہیں کہ تم ادھر ہی سیٹل ہو جاؤ, اور پھر وہ دھیرے دھیرے وہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. میں ان تینوں میں سے کسی کیٹیگری میں فٹ نہیں ہو سکتا تھا. میں وہاں کے حساب سے غریب آدمی ہوں, یہاں کے حساب سے بھی امیر نہیں ہوں, وہاں کے حساب سے تو خیر زیادہ وہ ہوں. تو اس کے علاوہ پاکستان شروع سے مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے. ہم یہاں کے مسائل سے آگاہ تھے, ایسی کوئی بات نہیں ہے.
آپ کی معاشی پریشانیوں کا ہمیں علم تھا، یوٹیوب کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے ہم ڈان پڑھتے تھے یا دوسرے اخبار پڑھتے تھے، تو ہمیں یہاں کا علم تھا، لیکن ہمیں لگتا تھا کہ ہم پاکستان کے علاوہ اور کسی سے کہہ نہیں سکتے یہ بات کہ مجھے شہریت دو، پاکستان پر ہمارا حق بنتا ہے، اس ملک کے لیے ہمارے اجداد نے قربانیاں دی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام اسحاق امیر ہے، میرے والد کا نام محمد حسنین ہے اور ہم انڈیا دہلی میں رہتے ہیں۔ دہلی میں ایک علاقہ ہے جعفر آباد، وہاں کے ہم رہنے والے ہیں۔ ظلم کے ستائے ہوئے ہیں، بہت ظلم ہوتا ہے وہاں پر، جوان لڑکوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں راستے میں، کہیں پر بھی ہندو انتہا پسند لوگ آتے ہیں، بس یہی چیزیں ہیں، یہ بس بالکل برداشت نہیں۔ والد صاحب بھی کافی ڈپریشن میں رہے، تو ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم اب یہاں سے کہیں باہر موو ہوتے ہیں۔ ہم نے 5 ستمبر سن 2023 کو یو اے کا ویزا کرایا اور فلائٹ کی ٹکٹ کرائی اور ہم ابو ظہبی پہنچ گئے۔ ابو ظہبی پہنچنے کے بعد ہم نے افغانستان ایمبیسی کا موو کیا، ان سے ہم نے ایک ٹورسٹ ویزا حاصل کیا، جو کہ انہوں نے ہمیں 1.5 سے 2 گھنٹے میں انہوں نے ہمیں دے دیا۔ پھر ہم نے وہاں سے ایک فلائٹ کی ٹکٹ کرائی۔ 7 سپٹمبر کو ہمیں ویزا ملا ہے افغانستان کا، اور 8 سپتمبر رات 3 بجے کی ہمیں فلائٹ ملی ہے کام ایئر کابل کے لیے۔ ہم کابل پہنچ گئے، لوگوں سے ہم نے وہاں پہ بات چیت کی، مسئلہ مسائل بتایا، تو ایک صاحب نے کہا کہ آپ قندھار چلے جائیں۔ قندھار گئے بائی فلائٹ۔ ان لوگوں کو ہم نے جب قندھار پہنچ گئے تو پھر وہاں پہ ہم نے 1-2 دن میں لوگوں سے بات چیت کی، لوگوں کو بتایا مسئلہ مسائل، بتایا کہ ہمیں پاکستان کا ویزا چاہیے، نہیں مل رہا، انڈین پاسپورٹ پہ ویزا نہیں ملے گا۔ اس کے بعد ہم ایک صاحب نے کہا کہ آپ اسپن بلدک چلے جائیں، ہو سکتا ہے آپ کا حل نکل جائے۔ ہم اسپن بلدک گئے، جو کہ پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہے۔ اسپن بلدک پہنچے، وہاں پر ہم نے کچھ لوگوں سے بات چیت کی، بتایا مسئلہ، تو کچھ انہوں نے تو منع ہی کر دیا صاف، کچھ نے آنا ہوں کہاں نانا، جو بھی۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں کرا دوں گا، اتنے روپے لوں گا۔ انہوں نے ہمیں بارڈر پار کرا دیا۔ بارڈر سے چمن سے پھر ہم کوئٹہ پہنچے، کوئٹہ سے ہم کراچی آ گئے۔ یہ واقعہ ہے 14 تاریخ۔ اب کیا چاہ رہے ہیں آپ پاکستان؟ اب ہم پاکستان کی گورنمنٹ سے یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہمیں پناہ دے دیں۔ ظلم کے ستائے ہوئے، ہندو بن کر رہنا بڑا آسان تھا، لیکن نہیں، مذہب اسلام میں ہم پیدا ہوئے ہیں، شیخ زادے ہیں، سید زادے ہیں، ایک ہمارا پورا شجرا ہے، بس پناہ لینے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ اور یہ ایک اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، بڑی امیدوں کے ساتھ آئے ہیں، کلچر بھی ہے، تہذیب بھی ہے، سب کچھ اپنا ہے۔ 47 کے بعد 2 حصے بٹ گئے، آدھے ادھر آدھے ادھر آ گئے، بس یہی پناہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا لیا جائے۔